48 ہم نے کل پڑھی تھی، اور اس کے حوالے سے چند ایک احادیث شفاعت ہم نے پڑھی تھی۔ اس پر صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں تفصیلی ابواب اس پر موجود ہیں شفاعت کے حوالے سے۔ یاد رہے بعض لوگ ان آیات میں، یہ جو اس قسم کی آیات ہیں جن کا اصل تعلق جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہے، یعنی بالکل واضح بات ہے کہ قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ ورنہ جسے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو ایمان ایک ایسا رشتہ ہے، دین ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ دوسرے کے کام آئے گا، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اب اس پہ بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ دیکھیں جی، قرآن نے کہہ دیا کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ بھئی قرآن یہ کس سے کہہ رہا ہے پہلے یہ تو دیکھو، اور اس کا اگلا پچھلا سیاق و سباق یہ بھی دیکھا جائے کہ پیچھے سے کلام کس سے ہوتا آ رہا ہے، کس کو خطاب ہو رہا ہے۔ یہ آج کل بڑا اہم فتنہ ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا ہے کہ آیت کے ظاہر پر جو پچھلا سیاق و سباق کانٹیکس ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ایک درمیانی حصہ لے لیا جائے، کہا جائے دیکھو قرآن نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، تم ولیوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، نبیوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو۔ یہ تعلیم ہمیں کہ اہل ایمان سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم سفارش کریں گے۔ یہ تو ہمیں خود دین نے ایک اسلوب دیا۔ چند ایک احادیث آج ہم اور پڑھتے ہیں اس حوالے سے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت بہت اہم ہے، حضرت ابی بن کعب اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو میں نبیوں کا امام ہوں گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو میں نبیوں کا پیشوا ہوں گا، نبیوں کا امام ہوں گا، خطبہ دینے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ فرمایا اور سفارش کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ ان ساری باتوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر فخر نہیں کرتا، اس پر فخر نہیں کرتا۔ پھر سنن ابن ماجہ کی یہ روایت، ہم تو بات تو بہت آگے تک نہ جائیں، تھوڑا سا پیچھے رہیں۔ حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دونوں روایتیں منقول ہیں۔ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو حفظ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کو اس کے خاندان کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کرنے کا اذن دے گا، شفاعت کرنے والا بنائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ کہا جائے گا کہ اے قرآن حفظ کرنے والے 10 آدمی ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جاؤ ان کو، تجھے یہ اذن دیا جا رہا ہے، یہ مرتبہ اور مقام دیا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ کون ہے؟ حافظ قرآن ہے، اپنے گھر والوں کو لے جا رہا ہے، تو کیا یہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دے رہا؟ پھر حضرت علی المرتضیٰ سے ہی دوسری روایت ہے ابن ماجہ میں ہی، بڑی کمال کی ہے۔ اس روایت کو یاد کر لیں، اور ہمارے معاشرے میں آج کل اس حوالے سے بڑی خرافات پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کا صدقہ صاحب اولاد بنائے۔ قرآن فرما رہا ہے تمہاری ماں ایک دکھ پر وہنن علی وہنن، ایک دکھ پر مزید دکھ اس کے ساتھ تمہیں دنیا میں لے کر آتی ہے، جنم دیتی ہے۔ تو جس کا فوت شدہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک بڑی غلط روش ہے کہ نہیں جی یہ منحوس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس قدر ہم اس کے بارے میں بے حس ہو جاتے ہیں، اور لوگ بھی اس حوالے سے باتیں کرتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ناتمام بچہ ہے، یہ جو ساقط بچہ ہے، یہ جو بچہ فوت شدہ پیدا ہوا، جو وقت سے پہلے فوت ہو گیا، دنیا میں نہیں آیا، وقت سے پہلے فوت ان سے مراد ہے کہ اپنے اس وقت سے پہلے
حمل جو تھا وہ تمام نہیں ہوا. فرمایا یہ جب دیکھے گا نا کہ اس کے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو یہ مقام و مرتبہ دے گا کہ یہ اللہ سے بار بار بحث کرے گا. مالک ہے نا، مالک ہے. جس طرح بچے بعض اوقات ماں باپ کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جو بڑا گھر کا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کی مثال دیکھنی ہو، ہم اپنے آپ کی طرف دیکھ لیں کہ ہم اپنے اماں ابا سے کس قدر بے تکلف تھے اور ہمارے بچے اپنے دادا دادی سے کس قدر بے تکلف ہیں کہ ہمیں تو وہ اونچی سانس نہیں لینے دیتے تھے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں. اچھا اب ہم جب ان کو ڈانٹتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹتے ہیں، خبردار اگر تو نے اس کو کچھ کہا. ہمیں ساری زندگی جو ہے وہ شیر کی آنکھ سے دیکھتے رہے، ہے نا ایسا. تو اسی طرح فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اے جھگڑالو جا اپنی ماں کو بھی لے جا، اپنے باپ کو بھی لے جا. یہ اسلوب جو حدیث کا ہے، اللہ فرمائے گا اے جھگڑالو جا اپنی ماں اور اپنے باپ کو جنت میں داخل کر دے. وہ اپنی آمل نال سے اس کے ذریعے سے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا دونوں، کہ اس کو کسی کی دعا کا محتاج نہیں رکھا. اب اگر کچا بچہ اپنے ماں باپ کی سفارش کر رہا ہے تو وہ جانتا ہے تو سفارش کر رہا ہے نا. جس نے دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کی ماں کون سی ہے، اس کا باپ کون سا ہے. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا نہیں پتہ ہوگا؟ آپ کو نہیں اپنی امت کا پتہ ہوگا کہ اگر ایک کچے بچے کو پتہ ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، میں نے ان کی سفارش کرنی ہے اور میں نے ان کو جنت میں لے کر جانا ہے، تو کیا نبی خاموش بیٹھیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھیں گے؟ وہ اپنی امت کی کس قدر فکر کریں گے، کس قدر اپنی امت کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے. آخری حدیث سنا کے بات مکمل کرتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں 40 مسلمان شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی اس کے حق میں شفاعت قبول فرماتا ہے. تو معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ واضح ہو چکا کہ آپ جس شفاعت کا انکار کیے بیٹھے ہیں وہ اور ہے، قرآن کریم نے جس شفاعت کا انکار کیا وہ اور ہے. قرآن نے جس شفاعت کا انکار کیا وہ کافروں کے بارے میں ہے، اور جس کا اقرار شریعت محمدی کر رہی ہے وہ اہل ایمان دوسرے مومنوں کی سفارش کریں گے اور ان کو فائدہ پہنچائیں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں صحیح طور پر قرآن سیکھنا سمجھنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم